ہے اور مال کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ مال کا ملنا بھی یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا، انسان کے پاس مال نہ ہو انسان عمرہ نہیں کر سکتا، انسان کے پاس مال نہ ہو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، انسان کے پاس مال نہ ہو تو پھر شیطان جب حملہ کرتا ہے تو بندے کو فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اے بندے، تیرے پاس مال نہیں، تو عبادت کی طرف لگا ہوا ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے، تو یہ فقر جو ہے انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے اس فقر سے پناہ مانگی ہے، حالانکہ خود میرے آقا کریم نے فقر کو اختیار فرمایا، لیکن اس فقر سے میرے آقا کریم نے پناہ مانگی ہے کہ جو فقر انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ تو جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے انسان اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، اور پھر جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر انسان پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ یہاں پر ایک مثال سنیے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی کے اندر کچھ درہم ہے اور کچھ دینار ہیں، لہذا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے، وہ تھیلی لینی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی درہم ہیں اور جتنے بھی دینار ہیں تم نے کیا کرنا ہے، ان درہموں کو اور ان دیناروں کو غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، فقراء کے اندر اور یتیموں کے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا جناب بڑا عظیم معاملہ ہے، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ ہمیں فقر کا کہتے رہے، آپ ہمیں زہد کا کہتے رہے، آپ ہمیں تارک الدنیا کا سبق پڑھاتے رہے، لیکن خود آپ نے مال جمع کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے پاس جتنا بھی مال ہے وہ مال مجھے تکبر میں اور فخر میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ جو میں نے مال جمع کیا ہوا تھا یہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی شیطان میرے پاس آتا تھا شیطان کہتا تھا سفیان ثوری کیا کرو گے عبادت کر کے، سفیان ثوری تصوف کی منزلیں طے کر کے کیا کرو گے، سفیان ثوری اس راستے میں جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے میں آ کر کیا کرو گے۔ تو حضرت سفیان ثوری کہتے تھے میں شیطان کے سامنے اپنی اس تھیلی کو رکھتا تھا اور میں کہتا تھا شیطان تیرا وار مجھ پر نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی بڑا مال عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے میں نے مال کو جمع کیا، اور مال کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں، مالدار ہونا کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن دیکھیے مال عیب والا کب بنتا ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے، مال عیب والا کب بنتا ہے؟ مال عیب والا اس وقت بنتا ہے کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالی مال عطا فرمائے تو وہ اس مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، وہ اس مال پر کیا کرے، سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی نے تو دیا تھا کہ اس کے راستوں میں خرچا جائے، اس کے کاموں میں خرچا جائے، غریبوں کو بانٹا جائے، فقیروں کو دیا جائے، یتیموں مسکینوں کو دیا جائے، لیکن جب انسان ایسا عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ مال عیب والا ہو جاتا ہے کہ جس مال کو انسان جمع کر کے رکھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔